شب معراج آنے والی، ہم رجب کے مہینے میں ہیں۔ اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو۔ ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے، حرم سے اس کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے۔ یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے۔ پھر اس کے بعد سفر ہوا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات۔ واقعہ پتہ ہے؟ سنو توجہ سے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے، آقا آگے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں، لامکان، اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں، وہ لامکان، مکہ ہی نہیں، اور اس میں سمت بھی نہیں، نہ پورب، نہ پچھم، نہ دکھن، نہ اتر، کچھ نہیں۔ یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے، اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں، چاند نہیں، اس کے آگے پہنچ، اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے۔ اور کیسے؟ کعبہ قوسین او ادنا، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، میرے آقا اتنی قریب گئے۔ اللہ کریم نے اپنے قرب میں، اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا۔ بعد میں پھر حضور آئے، بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں، سمری بیان کر رہا ہوں، خلاصہ۔ اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے، پتہ ہے 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا لائیں۔ گئے اللہ کی بارگاہ میں، 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے، 9 بار بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے، آتے رہے، آخر میں 5 رہ گئی، پھر آئے۔ سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ، لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے، تا عرش گئے پھر آئے محمد۔ کیسے؟ حضور عرش بھی گئے، واپس بھی آ گئے، لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے، دروازے کی کڑی، اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے، میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے۔ حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی، اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ، 1.5 منٹ۔ لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے، یہ ہماری پاک محفل ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے، جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے۔ تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ، پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں، پلین سے کر سکتے ہیں، ارے آج تو ناقابل یقین ترقیاں چین اور جاپان کر چکے ہیں، وہاں تو ٹرینیں ہی پلین کی رفتار پکڑ چکی ہیں۔
آج تو ایسی ایسی ترقیاں ہیں کہ آدمی پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے، ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا جائے گا. ان سب پر ان کو یقین ہے، ان سب پر یقین ہے. لیکن جو بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس پر یقین نہیں ہوتا. ان کو جواب عقل سے دینا ہوتا ہے، اس لیے یہ محفل الگ ہے، عقل سے دیں. آج میں آپ سے کہتا ہوں یہ ساری باتیں اگر تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے شارٹ ٹائم پر یہ سارا وقت کیسے مینیج ہو سکتا ہے. بعض لوگ اس کو ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں، یعنی وقت کو گھیر دینا اور بہت کچھ کام ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی وقت کا مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہے وقت کو پھیلا دے اور جس کے لیے چاہے سمیٹ دے. اور اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا؟ وقت رسول اللہ کی ذات. میں نے یہ جملہ کہا، سنیے، معراج کا یہ سارا سفر ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں. ایک چھوٹی سی مثال میں گھڑی لگی ہے، سامنے لگی ہے، 12:30 بج رہے، ہم 25 سے ابھی 26 میں آ گئے. گھڑی چلتی ہے، اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، پتہ ہے نا، سیل لگے ہوتے ہیں، بیٹری لگی ہے، وہ کانٹے چل رہے ہیں. باقی اس گھڑی کا تھوڑی نا کمال ہے. اس گھڑی سے ابھی 12:30 بج رہے ہیں، کوئی اتار کر کے میرے پاس دے دے، میں اس کی بیٹری نکال لوں اور اپنے پاس رکھ لوں. اس میں 12:30 سے 1 منٹ بھی آگے جائے گا، گھڑی وہیں رکے گی. ٹھیک ہے، میں اس بیٹری کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ اپنے پاس رکھوں. 6 گھنٹے کے بعد میں نے واپس اس گھڑی میں بیٹری ڈال دی. گھڑی کیا 6 گھنٹے آگے سے چلے گی یا جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی؟ 12:30 جہاں بجے تھے وہیں سے چلے گی. ایک چھوٹی سی مثال ہے. میرے عزیزو، تم کیا سمجھتے ہو؟ مصطفیٰ کی ذات روح کائنات ہے، جان کائنات ہے. مصطفیٰ کی ذات جان کائنات ہے، روح کائنات ہے. معراج کی شب رب تعالیٰ نے روح کائنات کو، کائنات کی جان کو اپنے پاس بلایا تھا. اب پتہ نہیں 100 سال رکھا، 200 سال رکھا، 500 سال رکھا، پتہ نہیں ہزاروں سال رکھا، لیکن جان کو جب واپس کائنات میں بھیجا تو وقت جہاں تھما تھا وہیں سے چل پڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لبیک یا رسول اللہ. اسی لیے میں نے کہا وقت رسول اللہ کی ذات ہے. وہ اگر تھم گئے تو کائنات تھم گئی، وہ اگر آ گئے تو کائنات چل پڑی. اسی کو ہمارا امام اپنے اشعار میں یوں گنگناتے ہوئے کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. اس لیے میرے عزیزو، وہ ذات اقدس کائنات کا وقت ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا جو رسول اللہ کو تھام لیا وہ پورے وقت کا بادشاہ ہو گیا. ہر وقت اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں. میں اپنے زمانے کے جتنے مشائخ اور علماء ہیں ان کے طلبوں کی گرد کے برابر نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نوکری کی صدقے، ناموں سے رسالت کی بات پر، حضور کی عزت پر. اگر مجھ جیسا ناہنجار آدمی اس ذات کی عزت پر بات کرے تو گویا کہ اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے. سبحان اللہ. وقت کو پکڑ لیا ہے، اور وقت کو ایسا پکڑا کہ صبح بھی بھیڑ ہے، دوپہر میں بھی بھیڑ، رات کو بھی بھیڑ. اور یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. وقت وہ ہے میرے عزیزوں، 24 جائے، 25 جائے، 26 جائے، زندگی بھی چلی جائے، لیکن اللہ تمہارا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یاد رکھ لو، جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی،
اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے، دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے، لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا۔ کیا ہمارے زمانے سے، ہمارے دور میں امام شرف الدین بوسیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی، ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خان لوگ تھے، حضور کی تعریف میں، مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے میرے عزیز، میں ایک بات کہتا ہوں، میرے آنے سے پہلے مجھے اصلاح کے لیے بھی کرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا پورا جلسہ ریکارڈ ہوگا، کل کو اس کو اپلوڈ کریں گے کہ کلپ کاٹیں گے، لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھار اور اس پر اپنا تماشا الگ جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، ناظم صاحب آپ نے مجھے بلانے سے پہلے بہت سارا وقت برباد کیا اس وجہ سے کہ ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق۔ اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایرے خیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں۔ شاعر لوگوں کا حال یہی ہے، اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں، اکثر شاعر، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے، دنیا کی مدد سرائی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میاں آپ برا نہ سمجھیں، بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو، اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی، کون نہیں پہچانتا ہم کو، سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے۔ نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت۔ دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لے، ہم تو اپنے القابات کے قائل نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان، ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے، میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ، ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی، وہ دولت عطا کی تھی۔ محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے۔ کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ، حضور کے معراج کا قصیدہ، اس میں کاشی گنگا جل سب کا ذکر تھا۔ انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے، کاشی سے چلا جانب متھرا، اس طرح کے اشعار۔ اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے، اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جائیں۔ عصر کی سنتیں پڑھی، سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا، سبحان اللہ۔ اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہاں ہے کاکوروی صاحب، سنیے میں نے بھی لکھا ہے۔ محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں۔ سنانے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب سنو پورے معراج کا واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔
اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورے اشعار سنتے رہے کاکروی صاحب ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے. سبحان اللہ. جس کو قادر الکلامی اتنی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا. نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا. وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے. بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں بارگاہ مصطفیٰ میں. آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جانی یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے ایسا حسن ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو سمجھے کہ نہیں کیا پتا. یہی پھول خار سے دور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. دھواں تکلیف پہنچاتا ہے اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے کہ دھواں نہیں نکلتا پروانے اگر جان دیتے ہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آخر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کرو مدح اہل دول رضا. اہل دول کس کو کہتے ہیں دولت والوں دولت والے دنیا والے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کرو مدح یعنی تعریف کروں دولت والوں کی. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا میں کہاں اس بلا میں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں چاٹو گیری ٹھلوا چاٹنا اور لوگوں کی چاپلوسی. اس میں تو کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. 40 سال لوگ بیگ اٹھاتے گھومتے رہ گئے نیتاؤں کے اور ابھی سنا ٹکٹ نہیں ملا تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر. یہی تو ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں میں اس پر نہیں جا رہا ہوں. دنیا ایسی ہے یہ کتوں کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتا لفظ سنتے لوگ ڈر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا جیفتن و طالب الکلاب. دنیا مردار ہے اس کے طلب کرنے والے سب کتے کی طرح ہیں. اب ایک دوسرے کتا ایک ہی جانور ایسا ہے جو پورا کھانا چاہتا ہے کسی دوسرے کتے کو لینا بھی نہیں چاہتا کھا بھی نہیں سکتا. چیل ہے کوے ہے گدھ ہے سب مردار کھاتے ہیں لیکن وہ پوری برادری کو لے کے کھاتے ہیں. کتا ایک ایسا ہے جو دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے. خیر اس کی مثال یہ ہے. یہ ساری وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا. آخر میں جو دام بہت بڑا وزن کا شعر ہے فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نان نہیں. نان پارا کو بدل کر پارے نان کر دیا. نان پارا تو گاؤں کا نام ہے یو پی میں ہے نا بہرائچ کے بعد نان پارا. اور پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. پیسے کے لیے نہیں لکھتا مال کے لیے نہیں لکھتا. جو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے میرے عزیزوں جان دل ہوش خرد یہ 4 چیزیں جان ہے. یہ اعلیٰ حضرت اپنی حمد کے شعر میں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا. اعلیٰ حضرت والے کتنے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس زمانے میں آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو میرے عزیزو تمہاری سنیت کہیں نہیں جانے والی. حق ہے سبحان اللہ. کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار
तावीज का काम करते हैं जी हाँ सुन्नियत की हिफाजत है सुन्नियत की हिफाजत है आला हज़रत क्या फरमाते हैं मैं तो वो अकीदे के मुतालिक जो अशार है वो पढ़ा नहीं सिर्फ ये कह रहा हूं वो अपने दिल का हाल बताते हैं कहते हैं अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद गिरामी ने इसकी तशरीह में मुझसे कहा था कि वक्त का जो कुतुबुल इरशाद होता है वलियों में एक मकाम है कुतुबुल इरशाद उसका मामला ये होता है कि वो अपने ज़माने के औलिया को जो हुक्म दे वो सारे औलिया को मानना पड़ता है और आला हजरत का मकाम कुतुबुल इरशाद का था अपने ज़माने के जितने कुतुब हैं उनका सरदार उन औलिया का लीडर जो हुक्म दे वो सारे लोग करेंगे तो आला हजरत ने एक बार हुक्म क्या दिया था पता है ज़माने के सारे औलिया को कहा मेरा दिल ढूंढ के लाओ वाह 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 सुभान अरे खुदा के बंदो कोई मेरा दिल ढूंढो तो ढूंढो अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया वो दिल नहीं है जो गोश्त का लोथड़ा है दिल कुछ और है जिसको आला हजरत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सुभान अल्लाह सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया वो दिल है आला हजरत कहते हैं दिल ढूंढ के लाओ कहाँ है अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया न कोई गया न आया तुझे हमद है खुदाया सारे औलिया ढूंढने पे लग गए सारे अख्ताब जमा हो गए इमाम वक्त का दिल ढूंढो ढूंढ लिया उन्होंने और वापस आए बारगाह आला हजरत में कहा उसको भी आला हजरत ने शेर में कहा उन्होंने क्या कहा जवाब में हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल सुभान अल्लाह हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल अरे दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया सुभान अल्लाह इधर उधर नहीं नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए सुन्नत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया फिर वो औलिया ये भी कहते हैं ये ना पूछ कैसे पाया तुझे हमद है खुदाया दिल जिसका वहां लग गया और जिसने थाम लिया है दरबारे रिसालत की इस चौखट को तो फिर देखो वक्त का कैसा बादशाह है जमाना बीतता चला गया वक्त गुजरता चला गया आला हजरत को दुनिया से गए 100 साल का अरसा हो गया जानते हैं आप 1921 में आपकी वफात हुई अब 2025 आ गए 4 साल हो गए लगता नहीं है हमने नहीं देखा हमारे बाप ने नहीं देखा हो सकता है तीसरी पीढ़ी में जाकर लोगों ने देखा हो लेकिन मजमू में ऐसा जिंदा है जैसे आज का जवान भी जिंदा नहीं बेशक क्यों वक्त को थामी हुई ज़ात है वक्त वो है जो रसूलुल्लाह के साथ उनके दामन के साथ वाबस्ता हो गया इसीलिए मेरे अजीजों मैंने शुरू में एक बड़ा जुमला कहा था वक्त पर कमांड हासिल कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो कैसे सिर्फ एक ही जरिए से उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया याद रखो हुजूर को जो जाना और जो माना वो दुनिया के वक्त पर कमांड हासिल कर चुका है वो वक्त की नब्ज को पकड़ चुका है अरे वक्त ही नहीं चीजों पर भी वो कमांड हासिल कर चुका है जानते हो दरियाए नील सूख जाता था हर साल मिस्र का एक दरिया है लेकिन जब इस्लाम वहां आया अम्र बिन आस एक सहाबी हैं मिस्र फतह हो गया तो वहां मिस्र के जो जाहिल लोग थे क्या करते थे 16 साल की जवान खूबसूरत लड़की को जुलूस में घुमाते थे और ला करके उसको ज़बह कर देते थे दरिया नील में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी और फिर उनका अकीदा ये था कि दरिया का पानी ऊपर आ जाता था और होता भी था जब एक लड़की की बलि चढ़ाई जाती तो पानी ऊपर आ जाता था हर साल का रिवाज था लेकिन जब इस्लाम आया दरिया सूखने लगा तो लोगों ने आकर के अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा हमारा तो मामूल है कि हम एक 16 साल की जवान लड़की को जुलूस में लाकर ज़बह करते हैं तब ये दरिया नील का पानी मौजे मारेगा
انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے, پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی سچ بتاتا ہوں, خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا, پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے. 2 خط لکھے, ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, کسی کی بلی چڑھانا, کسی کی جان لینا, کسی کا خون بہانا, تم نے جو کیا وہ صحیح ہے. اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ. واہ واہ. آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں. یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے کتنے آئے کتنے چلے گئے, کتنے آئے. لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے, مسلمانوں کا قتل کریں گے, کیا کیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے, کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے. تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیزیں پرانی ہو گئی, پرانی ہو گئی. یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. ایک مثال دے دیتا ہوں, گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی میں نے بتایا نا, میری تقریر میں ہی بتایا, تیمم کا مسئلہ بتایا نا, پانی آ گیا تو تیمم ختم. ہم تیمم میں پانی آ چکا ہے. میرے عزیزوں, ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے, مسجد کی جتنی وسعت ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کھڑے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں, 1.5 گھنٹے سے وہ کھڑے ہیں. 1.5 گھنٹے سے ادھر والے بھی ادھر والے بھی, تقریباً میں بولتا جا رہا ہوں, میں بھی کھڑا ہوں. اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں وقت کے گزرنے کا اندازہ ہوا؟ 1.5 گھنٹہ گزر گیا, اس لیے کہ یہاں بات رسول اللہ کی چل رہی ہے, بات عزت مصطفیٰ کی ہے. وقت کی جب بات کی جا رہی ہے تو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وقت کی بات. وقت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. اور اسی کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ, کبھی واللیل اور کبھی والعصر. جہاں وقت کی قسم یاد کی گئی ہے, مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذات رسول ہے, رسول اللہ کی ذات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جس نے تھام لیا, اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے, وقت کو پکڑ لیا ہے. ہر وقت تمہارا ہے. اور ایک بات یہ بھی, جو حضور کی غلامی میں آیا اس نے وقت کو ایسا پکڑا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا اس کا. وہ ہر زمانے کا جوان ہے, ہر زمانے کا جوان ہے. اسی لیے جن اولیاء کاملین کو ہم سنتے ہیں, ہماری تصور میں ایسا آتا ہے, امام حسین کا جب ذکر کرتے ہو, امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں, سچ بتانا میرا اپنا بھی مشاہدہ, کربلا کی داستانیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک وہ حسین جوان جو کربلا کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. پورا تصور تو یہی رہتا ہے کربلا کا واقعہ سننے کے وقت, لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر تو 56 سال کی تھی. غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے تو شکل و شباب تصور میں ایسی آتی ہے کسی حسین جوان کی. غریب نواز کا تذکرہ آتا ہے تو کسی حسین جوان کی. اس لیے میرے عزیزوں کہ یہ رسول اللہ کی ذات سے ایسے وابستہ لوگ ہیں کہ وہ ہر زمانے کے جوان ہیں, ہر زمانے کے جوان ہیں. اور دوسری بات, ایک تو ہر زمانے کا جوان ہے اور اس کا ذکر کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا, کبھی پرانا نہیں ہوتا. آپ برسوں سے مسجدوں میں آ رہے ہیں. ابھی میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام,
शम्ए बज़ में हिदायत पे आज भी पढ़े जाते हैं। हमने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये सलाम कभी पुराना नहीं लगता, कभी पुराना। और मैंने अपनी तकरीरों में कितनी बार आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं। मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूं वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरबी के अशार हैं। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल ये है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हस्सान बिन साबित ने कहा, वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशार पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है। और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान, 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाक़े को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन। फारसी आती है? नहीं आती, लेकिन शेर याद है। शाह अस्त हुसैन का मतलब क्या है? फारसी में समझा देता हूं। फारसी में अस्त और बूथ दो लफ्ज हैं। अस्त का मतलब है, बूथ का मतलब था। समझ में आ रहा है? अस्त का मतलब है और बूथ का मतलब। शेर देखो आप, शाह अस्त हुसैन, बादशाह है हुसैन। या ये कहा जा सकता था शाह बूद हुसैन, बादशाह था हुसैन। नहीं, वो बादशाह कोई और था होगा, लेकिन हुसैन बादशाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह। अस्त का लफ्ज आया है। शेर कहने वाले ने यही कहा कि बादशाह है। एक तो शाह है और एक बादशाह है, दोनों में फर्क है। शाह सुल्तान को कहते हैं, बादशाह सुल्तान बनाने वाले को कहते हैं। दोनों है हुसैन। अस्त का लफ्ज बता रहा है कि वो हमेशा, उस हर जमाना उसका है, हर वक्त उसका है। जो बात मेरे मुस्तफा की किया, जो वक्त को थाम लिया, हर जमाना उसका, हर वक्त उसका। इसलिए तुम इस नुक्ते को समझ जाओ। और इसीलिए आखिर में मैं ये कहूंगा, आला हजरत ने जाते जाते हमें ये समझाया था, जो इस नुक्ते को समझ जाएगा। एक गारंटी आपको बताता हूं, एक गारंटी। बहुत सारे मुसलमानों को ये तो खौफ होना ही चाहिए। आज हम हैं, अल्लाह ने हिदायत पर रखा, मौत का क्या पता कि किस हालत में आएगी। जाएंगे दुनिया से, ईमान होगा, इस्लाम होगा या नहीं होगा, क्या पता। कोई गारंटी लेगा किसी की? कोई नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं। औलिया इकराम इस बात से डरते भी थे, आखिरी वक्त कैसा आएगा पता नहीं। अरे कितने तो ऐसे हैं, बोलते हैं हम तो तैयारी में हैं, जब वक्त आएगा तो कलमा पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे। क्या पता तुम ऐसी हालत में गए, कोमा में, जुबान हिलने की भी ताकत नहीं रह गई। क्या पता उस वक्त कैसे हादसात हो जाए, मुसीबतें, और तुम तकालीफ से घबरा करके पता नहीं इनकार कर दो। ऐसी चीजें हमने देखी हैं। इसलिए किसी को पता नहीं,
لیکن ایک بات ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک گارنٹی ہے، دنیا سے تم جب جاؤ گے تو اسلام کے ساتھ جاؤ گے۔ وہ چیز میں دے کر کے جاتا ہوں، وہ ہے وقت کو تھام لینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے، اگر وہ کرتے رہو گے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا۔ اگر انہیں جانا، انہیں مانا، اس بات پر تم عمل کر لو، باقی کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں۔ تم اپنی زندگی کو ایسی گزارو میرے عزیزو، کل کی صبح آنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ میری صبح ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کو خوشی ہو۔ ہر ہفتہ میرے اعمال کی خبر فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے، میں اس ہفتے ایسے عمل کروں کہ فرشتے جب میرے اعمال کی خبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہوں تو آقا دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا غلام خوشیوں کے اعمال کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کو تم نے عیاشیوں میں مبتلا کر رکھا اور تم گناہوں کے اڈوں پر دن و رات بسر کرتے رہے ہو، فرشتے جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے ہو تو یہ خبریں دے رہے ہو کہ فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ رات پوری گناہوں کے اڈوں پر گزارا، رات کی تنہائیوں میں وہ لوگوں سے چھپ کر عیاشیاں کر رہا تھا۔ جب ہماری ان خبروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جا رہا ہوگا تو حضور پر کیا گزرے گی؟ وہ رسول ہے جو اپنی امت کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب ہمارے سخت ترین برے اعمال پیش ہوں گے تو میرے آقا پر کیا گزرے گی؟ اس لیے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے وقت کو برباد ہونے نہیں دے گا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔